عہد کا صندوق مسیح خداوند کے بارے میں ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ آئیے سیکھیں۔ عہد کا صندوق خیمہ اجتماع اور سلیمان کی ہیکل کے پاک ترین مقام میں تھا، اور یہ وہ مقام تھا جہاں خدا کا تخت آ کر لگتا تھا۔ اور آج بہت سے ممالک جو ہیں، جس میں ایتھوپیا ہے، فرانس ہے، یو کے ہے، یونائٹڈ کنگڈم، امریکہ ہے، ساؤتھ افریقہ ہے، پھر زمبابوے ہے، جو اس چیز کو کلیم کرتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہے۔ تو آئے ہم جانتے ہیں کہ اس کی اتنی اہمیت کیوں ہے، اور بائبل مقدس ہمیں اس کے بارے میں کیا بتاتی ہے۔ اچھا، اس کی شکل صندوق نما تھی اور یہ کیکر کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، اور اس صندوق کے اندر اور باہر خالص اس کو خالص سونے سے منڈا گیا تھا۔ اور لکڑی جو ہے وہ مسیح خداوند کے مکمل انسان ہونے کو، اور سونا جو ہے مکمل خدا ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ اور اس کے اوپر جو تھا وہ گردا گرد ایک زرین تاج بنا ہوا تھا، اور جو اس کا ڈھکنا تھا اس نے صندوق کو ڈھانپا ہوا تھا، جس کو سرپوش کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پہ خدا کا تخت آ کے لگتا تھا، اور اس نے اس کو ڈھانپ کر رکھا ہوا تھا۔ اور جو جلال تھا خداوند کا وہ اس کے اندر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔ جب سردار کاہن جو تھا وہ خون چھڑکتا تھا، جس سے بنی اسرائیل کی قوم کے گناہوں کا کفارہ ہوتا تھا، تو اس کے بعد آ کے خدا کا جلال، جس کو شکائنہ گلوری کہا جاتا ہے، وہ اس کے اوپر آ کر ٹھہر جاتا تھا۔ اور یہ وہی جلال ہے جو بنی اسرائیل کو دن میں بادل کا ستون بن کر اور رات کو آگ کا ستون بن کر راستہ دکھاتا تھا۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہیں وہ ہمارا کفارہ ہیں، اور جیسے پولس رسول کہتے ہیں کہ اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں، بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی۔ تو سرپوش جو ہے وہ یسوع مسیح کے فضل کو ظاہر کرتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہمیں ایمان کے وسیلے فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ اور اگر سرپوش جو ہے وہ مسیح خداوند ہے، تو سرپوش کا تاج جو ہے وہ وہی تاج ہے جو خداوند یسوع مسیح کو پہنایا گیا تھا۔ اور وہ تاج تو لعنت کو ظاہر کرتا تھا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مسیح خداوند جو ہے وہ بادشاہ ہے، اور یہ جو تاج ہے یہ خدا کی بادشاہی کو ظاہر کرتا ہے، اس کے انصاف کو ظاہر کرتا ہے جب انہوں نے دوسری آمد میں آنا ہے تو تمام دنیا کا انصاف کرنا ہے۔ اور وہ یہودیوں کا بادشاہ تو تب تھا، لیکن اب جو ہے وہ تمام ایمانداروں کا بادشاہ جو اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ اوکے، اور عہد کے صندوق کے اندر جو تھا وہ 3 چیزیں تھیں۔ اس کے اندر تختیاں تھی، خداوند کے احکام جس پر لکھے ہوئے تھے، اور ہارون کا پھولا فلاسا تھا، اور من تھا ایک مرتبان کے اندر۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ بیسیکلی احکام جو ہے انسانوں کو گناہ سے پہچان کرواتے ہیں، اور یہ ایک عہد کو بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کا عہد تھا انسانوں کے ساتھ۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ عہد کے صندوق میں اس کو نچلی جگہ پہ اس کو اندرونی جگہ ملی ہے، اس کو نیچے کی جگہ ملی ہے، اور یہ ہائٹ سے جو اس کی ٹاپ ہے جہاں پہ سرپوش ہے اس سے نیچے ہے۔ تو یہ ہمیں یہ چیز بتاتی ہے کہ خداوند کا فضل جو ہے وہ اس کے جو احکامات ہے، یہ جو شریعت ہے اس سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے۔ تو خدا کا فضل اس کی شریعت سے بالا تر ہے۔ The grace of God is above the law۔ اور اسی لیے ہمیں جو ہے نا فضل سے نجات ملی ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت کے وسیلہ سے تو ہم آس پاس ٹھہر ہی نہیں تھے سکتے، اور اسی لیے فضل کو اوپری جگہ دی گئی ہے۔ تو یہ خداوند کے الہی کام ہے، الہی انتظامات ہے۔ یہ عہد کا صندوق بہت پہلے یہ موسیٰ کے ٹائم میں بن چکا تھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو جتنے مکاشفات تھے وہ اس کے اندر سے ظاہر ہوتے ہیں، اور اس طریقے سے خداوند یسوع مسیح نے شریعت کو پورا کیا، اور ہمیں جو ہے وہ شریعت کی غلامی سے آزادی بخشی ہے، اور اس سرپوش کی طرف اپنے خون سے ہمیشہ کے لیے ڈھانک دیا ہے۔ تو اس کے لیے خداوند یسوع مسیح کا بہت بہت شکر ہو۔ اچھا، اب یہ جو 2 کروبی تھے یہ سرپوش کے اوپر جو تھے مسلسل صندوق کے اوپر جو تھے نا وہ نظر رکھتے تھے، اور یہ بالکل ویسے تھے جب آدم اور حوا کو جب باغ عدن سے نکال دیا گیا تھا تو جو تھا وہاں پہ 2 کروبیوں کو خدا باپ نے پہرے پر لگا دیا تھا۔ اور یہ چیز بتاتی ہے کہ خدا کے جو اصول ہیں وہ اٹل ہیں، اور وہ غیور خدا ہے، اور وہ سزا اور جزا دینے پر قادر ہے۔ اور یہ کروبی یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ خدا کی آنکھ انسانوں کے ساتھ ٹھہرائے گئے عہد پر ہمیشہ ٹکی رہتی ہے، اور اگر کوئی چیز انسانوں کو بچا سکتی ہے تو وہ لہو ہے، وہ لہو ہے، اور وہ مسیح یسوع ہے، جس کا لہو جو ہے وہ اس کفارہ کے اوپر جو ہے وہ چھڑکا گیا، اور ہم سب کی خلاصی ہے، مخلصی ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔
اچھا، اور اسی لیے جو مسیح خداوند پر ایمان رکھتے ہیں ان پر سزا کا حکم بھی نہیں ہے. آمین. اچھا، اور ہمیں خدا کی ہیکل بھی کہا گیا، ہم سب جانتے ہیں، اور کہا گیا کہ تم خدا کا مقدس ہو. اگر ہم خدا کا مقدس ہے، ہیکل ہیں، تو پھر خدا کا جو عہد کا صندوق جو یسوع مسیح ہے وہ بھی ہمارے اندر بسا ہونا چاہیے. اور عہد کا صندوق جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح ہے، اور خداوند یسوع مسیح نے اپنا روح ہمیں بخشا ہے. ٹھیک ہے، اور خداوند کا روح جب ہمارے اندر بسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں. جو پاک ترین جگہ ہے عہد کے صندوق کے لیے وہ ہمارا دل ہے. کیونکہ جب ہم اپنے دل سے، پورے دل سے ایمان لے کر آتے ہیں اور اپنے دل کو ہم صاف کر دیتے ہیں ہر ایک چیز سے، تو خدا ہمیں گوشتین دل بخشتا ہے، اور جو ہے نا ہمارے اندر سے ہر کڑواہٹ، سختی کو جو ہے وہ دور کر دیتا ہے. اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہیکل اور عہد کا صندوق اب ہمارے درمیان نہیں ہے، کیونکہ ہم خدا کی ہیکل ہیں، اور اس کا روح جو ہے وہ عہد کا صندوق ہمارے اندر ہے. اور جیسے غلطیوں 5:5 میں بھی لکھا ہے، کیونکہ ہم روح کے باعث ایمان سے راست بازی کی امید بر آنے کے منتظر ہیں. اور 8ویں آیت میں لکھا ہے، اور اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے ماتحت نہیں رہے. آمین. شکر و خداوند کا اس الہی انتظام کے لیے جو بنائے عالم سے پیشتر سے ہمارے لیے تھے، اور اس سے پہلے کہ ہم گناہ میں پڑتے خدا نے اپنے بیٹے کے وسیلے ہمارا کفارہ دے دیا تھا. تو جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ہیکل کی ہر چیز جو ہے وہ یسوع مسیح کے بارے میں بتاتی ہے ہمیں، اور ہمیں ان تمام چیزوں سے سیکھنا چاہیے. اور آپ سب کو پاکستانی کرسچنز وائس فار اسرائیل کی طرف سے بہت اس ویڈیو کے وسیلے سے برکت ملے، اور اس کو خوب شیئر کریں تاکہ دوسرے بہن بھائی بھی جو ہے وہ اس کلام کو جان سکیں اور برکت پا سکیں. گاڈ بلیس یو.